پرانیاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے، یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے۔ اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں۔ تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے۔ یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے کا فیض جاری ہے، او چھڑ دو سارا نے فیض ڈوب گئے، ایک یوٹیوب دی ویڈیو، ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا۔ تو یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے۔ یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ۔ اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے۔ تو تعداد کی بنیاد پہ، جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار، تو یہ چھوڑ دیں۔ تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں، تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے، تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا، وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا، وہ نظر کا دھوکہ ہوگا، اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا، ٹائم قیامت تک جائے۔ کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا، کوئی مقام طے نہیں ہوتے سرکار۔ یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی، اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے، اچھا وہ واقعہ سنا رہا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی، عربی میں کتاب ہے۔ یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ، یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں، اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی، چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی، تذکرۃ الاولیاء۔ اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وڈ دیتا سی 627 ہجری میں، منگول نہیں قابو آئے نہ دے۔ یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی، بایزید بستامی، داؤد تائی، معروف کرخی، سری سکتی، ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں وہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو مولانا بیان کر رہے تھے، اور لوگ ہنس رہے تھے، یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں، یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں، شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے، پھر یہ برا مانیں گے، کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے، حضرت سری سکتی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی، اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد تائی، اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی، اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی، اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی، اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے، تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا
डॉक्टर को दिखाएं, उन्होंने कहा मैं किसी यहूदी या नसरानी डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सरकार निगाह मारो ना अपने होते, डॉक्टर को लेके जाना है, ये तो हम कहते हैं, हमें कहते हो मजारों पे जाओ, खुद जो है वो आगा खान में और शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाते हो। आज के लोग भी यही कर रहे हैं, उस जमाने में भी यही करते थे। उनका जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो तो या ज्यूज हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो मैं तो वो नब्ज चेक करेगा तो मैं नब्ज तो नहीं दिखा सकता, हाथों में हाथ नहीं दे सकता। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। तो फिर खैर वो एक कहते हैं यहूदी किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास गए, उन्होंने कहा यार छोड़ दें, आप ना अपने हजरत साहब का पेशाब मुबारक ले आए। ये मुबारक तो मैंने लगाया ना इज्जत के लिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि वो पेशाब टेस्ट से भी बता दिया करते थे। अच्छा वो कितना पहुंचे, वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता मुझे केड़ी बीमारी लगी है। मैं तो फिर इंज जनाब फड़ांगा। वो कहते जी जब पेशाब लेके गए, उसने पेशाब देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अच्छा क्यों भी क्या हो गया? वो कहते जी किसी आशिक का पेशाब है। तो उसने कहा ये इश्क, अच्छा उन्होंने ये भी पता लगा कि इश्क इलाही का रंग होया हुआ है, या किसी यानी औरत के इश्क में है, किसी मुंडे के इश्क में है। हाँ मुंडे के इश्क भी है जे, ये माधु लाल हुसैन, हाँ ये वो बिया थे उनकी गल है पुराने भी। माधु लाल हुसैन, ये माधु लाल हिंदू लड़का है और हुसैन नामी वो बुजुर्ग है जो उन पे आशिक थे, और वो इनको इकट्ठा दफनाया गया, और वो मजार बकायदा ये रिटर्न में इन्होंने बकायदा किताबों के अंदर उनकी करामात लिखी हुई है। तो वो पेशाब देख के जो मुसलमान हो गए, कहते हैं जी वो ये करामत है, बुजुर्गों के पेशाब देख के आप, वो कहते हैं आप बुजुर्गों क्या समझते हैं, उनका तो पेशाब देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। यार नबी अलैहिस्सलाम को तो देख के अबू लहब ने कोई नहीं कलमा पढ़ा, अबू जहल ने कोई कलमा नहीं पढ़ा। ये कौन सा दीन है जो आप पेश कर रहे हैं? अच्छा सोशल मीडिया ने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि पहले ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी और पब्लिकली आम नहीं हुई थी, कोई जुर्रत भी नहीं करता था कि बयान करके इसको इस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग करे। हमने करनी शुरू की है, तो अब आप देख लें इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो इस तरह की कई एक वाकयात हैं, इन्होंने कहानियां मशहूर की हुई हैं, वो करते रहे, इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है, बस मजाक ही उड़ेगा। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।